رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہیں، اور اس میں الحمدللہ ہم قرآن پاک کا ایک خوبصورت واقعہ سنتے ہیں اور اس واقعے سے کچھ درس، کچھ سیکھتے ہیں، کچھ میسج لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک خوبصورت سیگمنٹ بھی شامل کرتے ہیں تعارف قرآن کا۔ ناظرین، آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ دنیا میں مالدار آدمی کو لوگ بڑا اہم سمجھتے ہیں، اور دنیا میں ایک لسٹ بھی جاری کی جاتی ہے کہ ٹاپ 10 ریچسٹ بزنس مین ان دا ورلڈ، دنیا کے 10 امیر ترین آدمی اور 100 امیر ترین آدمی، اور پھر اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا امیر کون ہے۔ مگر آج کی دنیا کے امیر لوگوں کی لسٹ تو آپ نے شاید دیکھی ہوگی، انٹرنیٹ پر موجود ہوتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں بھی ایک بہت امیر ترین آدمی کا قصہ ہے؟ اور میں شاید یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس زمانے میں اس سے زیادہ امیر شخص کوئی اور نہیں تھا، اور شاید اس کے خزانوں کی تعداد اتنی تھی کہ آج بھی دنیا میں اتنا کوئی امیر نہ ہو۔ وہ امیر ترین آدمی کون تھا؟ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، چچا کا بیٹا تھا۔ بہت ہی خوبصورت، شکیل، بڑا زبردست چہرہ تھا۔ اس کے حسن و جمال سے لوگ متاثر ہو کر اس کو منور بھی کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کمال بھی اسے حاصل تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا، بہت ہی ملنسار اور با اخلاق بھی تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ ذرا سوچئے ناظرین، سارے ہی تو خوبصورت باتیں اس کے اندر موجود تھیں، پیسہ بھی تھا، نبی سے رشتہ بھی تھا، عالم دین بھی تھا، ملنسار بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، واٹ ایور لوگ آج کے دور میں جو خوبیاں چاہتے ہیں تقریباً وہ خوبیاں اس میں تھیں۔ مگر پھر بنا کیا؟ اس کا انجام کیا ہوا؟ بے شمار دولت جب اس کے ہاتھ آئی تو اس کے حالات میں ایک دم تبدیلی آ گئی، تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح وہ منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا، اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ مال آتے ہی اس کا انداز ہی بدل گیا۔ اب جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو اس نے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے سارے مالوں میں سے زکوٰۃ کا حصہ نکالے گا اور 1000واں حصہ نکالے گا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اسے زکوٰۃ کا حکم دیا نا، 1000 میں 1، یعنی اگر آج ہم نکالتے ہیں زکوٰۃ تو 100 میں سے 2.5 ہے نا، 2.5%، اور 1000 میں سے 1 کا مطلب ہوا 0.1%، 1% کا بھی 10واں حصہ۔ مگر جب اس نے اپنی مالوں کا حساب لگایا، اپنی ویلتھ، اپنی پوری تمام دولت کا حساب لگایا، تو اس کی زکوٰۃ تو بہت بن گئی، یعنی دوسرے لفظوں میں آج کی زبان میں اربوں خربوں روپے میں صرف زکوٰۃ بن گئی۔ تو اب شیطان نے حملہ کیا، اب لالچ نے کام دکھایا۔ آج وہ لوگ سوچیں کہ جن کی جب زکوٰۃ زیادہ بنتی ہے تو ٹینشن میں آ جاتے ہیں، انشاءاللہ اس میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ شاید بہت سو کے لیے زبردست درس بن جائے گا۔ اب اس پر اچانک حرص، بخل، کنجوسی کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا، اور عام طور پر اب وہ بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تم ہم سے تمہارے مال لینا چاہتے ہیں، وہ تمہارے معاذ اللہ مالوں کو تم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کی، اتنی گناونی، اتنی جس کو آپ کہیں کہ گری ہوئی حرکت کی کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ لالچ ایسا بھی کروا سکتی ہے۔ ابھی تک ناظرین میں نے اس کا نام آپ کو نہیں بتایا۔ بہت سارے ناظرین جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی، ترجمے پڑھے ہوں گے، قرآن کے واقعات پڑھے ہوں گے، وہ تو پہنچ گئے ہوں گے، مگر آئیے میں اب اس کا نام بتاتا ہوں، اور نام سن کر آپ پہچان جائیں گے کیونکہ اس کا نام بڑا مشہور ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ جو مشہوری ہے نا، شہرت جو ہے یہ بڑی چیز نہیں ہے، اصل چیز عزت ہے۔ اللہ شہرت دے تو عزت والی دے، ورنہ شہرت تو شیطان کی بھی ہے نا، شہرت تو فرعون کی بھی ہے، ساری دنیا جانتی ہے اسے، مگر کس نام سے جانتی ہے؟ اور جس شخصیت کا میں نے نام لینا ہے اس کو بھی دنیا جانتی ہے، مگر اچھے ناموں سے نہیں، برباد اور ناکام ہونے والوں کے نام سے جانتی ہے، اور وہ تھا قارون۔ جی، حضرت موسیٰ کا فرسٹ کزن تھا، ان کے چچا کا بیٹا تھا۔ اب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک زبردست سازش کی، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک عورت کو بہت سارے پیسے دیے،
اور اس کو اس بات پر آمادہ کر لیا، ایگری کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ برے کام کی تہمت لگائے، الزام لگا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ واز فرما رہے تھے، لوگ بھی سامنے بیٹھے تھے، وہ عورت بھرے مجمع میں آئی اور آپ کے سامنے اس نے یہ اعلان کیا، دعویٰ کیا معاذ اللہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ برا کام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شدید جلال میں آ گئے۔ آپ نے اس عورت کو جو فرمایا، آپ نے فرمایا اے عورت تجھے اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، عافیت و سلامتی کے ساتھ پار کروایا اور فرعون سے نجات دی، سچ سچ بتا دے واقعہ کیا ہے۔ نبوت کا جلال تھا، آپ کی آواز تھی، حق کی آواز تھی۔ عورت تھر تھر کانپنے لگی، سہم گئی، اور اس نے سارے مجمع کے سامنے کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے مجھے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے، سجدہ شکر بجا لائے، بھرے مجمع میں آپ پر الزام لگا تھا، اور دین اینڈ دیئر فوراً آپ کی برات کا اعلان بھی ہوا، اور اس عورت نے اقرار کر لیا کہ یہ الزام جھوٹا تھا، پیسے دیے تھے قارون نے یہ الزام لگانے کے لیے۔ بحالت سجدہ آپ نے دعا مانگی، یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو لوگ ایسے تھے بد نصیب جو قارون کے ساتھ رہے، باقی بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا۔ ذرا دیکھیے گا اللہ کے نبیوں کو اللہ نے کیسا مقام اور کیسی اتھارٹی دی ہے۔ زمین کو آپ حکم دے رہے ہیں کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے۔ قارون یکدم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ آپ نے دوبارہ زمین سے یہ فرمایا، وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا، بل بلانے لگا، اور قرابت داری اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا کہ میں تو آپ کا رشتہ دار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا۔ بڑا ہی جس کو کہے نا کہ گھٹیا کام کیا تھا اس نے، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ اب جو دو منوس آدمی قارون کے ساتھ تھے وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ نے قارون کو اس لیے دھسایا ہے کہ وہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ اللہ اکبر! کیسے لوگ ہوتے ہیں، آج بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے ساری بات بھی آ جائے پھر بھی آنکھوں پر پردہ ہوتا ہے، حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور دعا مانگی کہ یا اللہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا جو مکان سونے کا بنا ہوا تھا اور اس کا سارا خزانہ سب کا سب زمین میں دھس گیا۔ اور علماء فرماتے وہ دن ہے، آج کا دن ہے، ہزاروں سال ہو گئے ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پہ دھستا ہی جا رہا ہے، اندر ہی جا رہا ہے۔ اللہ کا ایسا قہر ہوا۔ ناظرین، یہ واقعہ ون آف دا امیزنگ، حیران کن واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ پہلے آئیے قرآن سے سنتے ہیں قرآن نے اس واقعے کو کس طرح بیان کیا۔ اور یہاں ایک اور بات قرآن نے بیان کی کہ یہ جو قارون تھا نا، اس کے پاس پیسے کتنے تھے، خزانہ کتنا تھا، وائی ہی واز دا ریچسٹ مین آف دا ورلڈ، کیوں دنیا کا امیر ترین شخص کہتے ہیں ہم اسے، کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھی نا، خزانہ نہیں، خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت، یعنی ایک دو آدمی نہیں، پوری جماعت بمشکل اسے اٹھا سکتی تھی۔ کئی اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لا دی جاتی تھی۔ تو آپ سوچئے خزانہ کتنا ہوگا۔ چنانچہ پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 76 کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجیے کہ کتنی مخلصانہ، کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی۔ اور وہ کیا تھی؟ آئیے قرآن پاک پارہ 20 سورہ قصص
آیت نمبر 76 اور 77 کی تلاوت سنتے ہیں۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ناظرین، قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا، خوب بن سور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ذرا سنیے اور اس کے خوف سے لرزیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 81۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ ناظرین، یہ عبرتناک واقعہ کیا درس دیتا ہے، کیا میسج دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس کو فرض اور لازم جانے کہ اس مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ہرگز مال و دولت پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا ہے۔ مجھے ہو سکتا ہے بہت سارے ویل آف لوگ دیکھ رہے ہوں جن کو اللہ نے نوازا ہوگا۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ میری بات سمجھیں جو لوگ کہتے ہیں یار 10 لاکھ زکوٰۃ دینی پڑے گی، اوہو 1 سال ہو گیا 20 لاکھ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اللہ کے بندے، جس کو 10 لاکھ زکوٰۃ بھاری پڑ رہی ہے وہ سوچے تو صحیح، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ زکوٰۃ ہے نا، 2.5% ہی تو زکوٰۃ ہے، باقی تو رب نے اتنا کچھ دیا۔ سچ بتائیے، جو زکوٰۃ دیتا ہے نا اس کو تو سجدہ شکر کرنا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، تو نے مانگنے والا نہیں بنایا۔ ذرا سوچئے نا، جو آپ کے دروازے پر آپ کا کبھی ملازم آتا ہے، آپ کا غریب رشتہ دار آتا ہے، آپ کے دروازے پر کچھ لوگ آتے ہیں جو اپنی مشکلیں بتاتے ہیں کہ میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، کچھ مدد کر دیں، والدہ بیمار ہے، ہاسپٹل کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، بہن کی شادی ہے مگر جہیز کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے کو اسکول میں داخل کرنا ہے، فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آپ سوچئے، یہ جو لوگ اطراف میں آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کے ڈور اسٹیپ پر، آپ کے آفس میں آ رہے ہیں، اور آپ کبھی کبھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے کہ وہ میں اور آپ بھی تو ہو سکتے تھے، ہم بھی تو کسی کے دروازے پر کھڑے ہو سکتے تھے کہ میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، میرے بچہ بیمار ہے۔ جس کو اللہ نے دینے والا بنایا ہے، بتائیے اس کو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ یہ حالت میری نہیں ہے، اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا کہ میں دے سکتا ہوں، میں ہیلپ کر سکتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں صدقہ دیتا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ دے کر اترانے والے، دے کر جتانے والے، سنو، کبھی جتانا نہیں، کبھی اترانا نہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ لوگ اول تو مدد کرتے نہیں اور کرتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں۔ میں نے تمہیں دیا تھا، یاد ہے نا، بچے کی شادی کرائی تھی، قرضہ دیا تھا، نوکری لگوا دی تھی۔ ارے سوچو اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ اللہ نے دیا، اللہ کی مہربانی، ہم جو دے رہے ہیں یہ رب کی مہربانی ہے۔ مگر یہاں لوگ پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو برڈن سمجھتے ہیں، اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور دیتے ہیں تو اتراتے ہیں۔ آپ سوچئے، سارے سٹیپس رانگ ہیں،
ارے خوش دلی کے ساتھ دیں، شکریہ ادا کریں اللہ کا، سجدہ شکر کریں کہ مالک تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. اور پھر دے کر کبھی نہ جتائیں، کبھی نہ اترائیں. وہ غریب ہے، وہ اگر اس کے پاس کوئی پرابلم ہے تو مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں ویسا نہیں ہوں. کیا اس غریب کا دل توڑیں گے آپ؟ اسے یہ بتائیں گے کہ میں نے دیا تھا، میں نے تیری ہیلپ کی تھی؟ یہ صدقہ تباہ ہو جائے گا، بلکہ الٹا گناہ ہو جائے گا دل آزاری کا. اللہ کرے کہ قارون کی اس انجام سے ہم سمجھیں. بڑے بڑے ارب پتی، کروڑ پتی کو ہم نے فرش پر آتے دیکھا ہے، تباہ ہوتے دیکھا ہے، کیونکہ وہ مال تو کما لیتے ہیں مگر غرور، تکبر ان کی جان نہیں چھوڑتا. وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، وہ کسی کی مدد نہیں کرتے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اور یاد رکھو، اگر آج آپ تباہ نہیں ہو رہے، آج آپ کا مال بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو قیامت کا دن تو آنا ہے نا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. وہ دن آئے گا جس دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ادھر کیسے جواب دو گے؟ خدارا وہ لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے، حلال سے کمائیں، حلال خرچ کریں، زکوٰۃ پوری دیں، بلکہ صدقہ بھی دیں ساتھ. اور غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، کہیں مارے نہ جائیں. یاد رکھیے اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا. جس کے دل میں، حدیث پاک کا مضمون ہے، رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. پیسے بڑے کما لیے، گھر بڑے بنا لیے، گاڑیاں بہت ہیں، ملازمین بہت ہیں، تکبر دل میں ہے، اور اگر جنت ہی نہ ملی تو کس کام کا یہ پیسہ؟ سوچئے نا، نرم بستروں پر سونے والا، لگژری بیڈ روم میں رہنے والے کی قبر میں اگر آگ اور سانپ بچھو ہے تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ کیسے گزارا کرے گا قبر میں؟ اے اچھے گھر والوں، اب تو ایسے کام کرو کہ قبر بھی اچھی بن جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے، اور وہ اپنے مال کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اپنے اخلاق کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. اور یہ بات سمجھنی ہے. آج پیغام قرآن لیجئے کہ مال کا حق یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ دی جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور پھر عاجزی ہو، انکساری ہو، غریبوں کو حقیر نہ سمجھے، مدد کریں ان کی، ہاتھ پکڑیں ان کا. کیا معلوم کس کی دعا سے آپ کا بیڑا پار ہو جائے. اللہ کرے میں بھی ایسا ہو جاؤں اور آپ بھی ایسے ہو جائے. اس پر ضرور غور کیجئے اور عمل کیجئے. اور یہی پیغام دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھایا جاتا ہے. ہم سب مسلمان ایک ہیں. ہمیں کوئی تفریق مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، رنگ و نسل کی وجہ سے کہاں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. نماز نہیں پڑھتے جماعت میں. جب ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، برابر میں کبھی کوئی ملینر کھڑا ہوتا ہے، برابر میں مزدور کھڑا ہوتا ہے. کیسا اسلام نے ہمیں کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد اندازی اور ہو جاتا ہے. ایسا نہ کریں، نماز سے ہی سبق لے لیجیے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اس پروگرام کے بعد بہت سے لوگ اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کریں گے. اور کبھی بھی زکوٰۃ کو برڈن مت سمجھیے گا. یہ قارون نے کیا تھا. اس نے بوجھ سمجھا تھا کہ اتنی زکوٰۃ، اور پھر لالچ کے پھندے میں مبتلا ہوا، نبی کی مخالفت کی اور برباد ہو گیا. امید ہے آپ اس سے ضرور سبق حاصل کریں گے. ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے تعارف قرآن. پیغام قرآن. ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ تعارف قرآن کا، اور آج قرآن پاک کی سورہ طارق کا ہم تعارف سنیں گے. یہ سورہ طارق کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں 1 رکوع اور 17 آیتیں ہیں. طارق نام رکھنے کی وجہ، اس ستارے کو طارق کہتے ہیں جو رات میں خوب چمکتا ہے. نیز رات میں آنے والے شخص کو بھی طارق کہتے ہیں. اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس ستارے کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس لیے اسے سورہ طارق کہتے ہیں. سورہ طارق سے متعلق 2 احادیث. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی تو اس میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی تلاوت کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ معلوم ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو. کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تم نماز میں والسماء والطارق والشمس وضحاها اور ان کی مثل اور صورتیں پڑھو؟ سبحان اللہ. دوسری حدیث حضرت خالد عدوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبیلہ ثقیف کے بازار میں دیکھا کہ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے. جب آپ ثقیف والوں کے پاس مدد طلب کرنے آئے تو میں نے انہیں والسماء والطارق کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ آپ نے یہ سورت ختم فرما لی. میں نے سورت کو دور جاہلیت میں یاد رکھا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اسے پڑھا. سبحان اللہ.
سورہ طارق میں مضامین کیا ہے، ٹاپکس کیا ہے؟ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حشر اور نشر اور حساب و جزا پر ایمان لانے کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں آسمان اور رات کے وقت خوب چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہر انسان پر حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہے۔ نمبر 2، انسان کو اپنی تخلیق کی ابتدا میں غور کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ پہلی بار پیدا کرنے والا رب تعالی دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ جب قیامت کے دن عقائد، اعمال اور نیتیں ظاہر کر دی جائیں گی تو اس وقت مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کے پاس کوئی طاقت اور کوئی مددگار نہ ہوگا جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ نمبر 4، آسمان اور زمین کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا گیا کہ قرآن مجید کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں بلکہ یہ حق اور باطل میں فیصلہ کر دینے والا کلام ہے۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے جس کی انہیں خبر نہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ بروج اور سورہ طارق کے درمیان کیا مناسبت ہے یہ بھی سن لیں۔ سورہ طارق کی اپنے سے پہلے والی سورت سورہ بروج کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی ابتدا میں آسمان کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا، اور ایک اور مناسبت یعنی تیسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کریم کو جھٹلانے والوں کا رد کرنے کے لیے قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان،